اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. یہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا ابتدائی حصہ مطلقہ طلاق یافتہ عورت اور اس کی عدت اور اسی طرح سے طلاق میں مرد کے لیے رجعت کے اوپر بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے طلاق یافتہ عورت ہے تو مرد نے اگر طلاق رجعی دی ہے تو اس کو رجعت کا اختیار ہے کہ لوٹا لے، اور اسی طرح سے عورت کو طلاق دینے کے بعد میں جو عدت گزارنا ہوتی ہے اس کے بیان میں آیا ہے، جس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ صحابیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اسی طرح سے 2-3 واقعے ایسے ہوئے جس کے اندر ان کو طلاق دی گئی اور عدت نہیں گزاری، تو جس کے بارے میں سوال بھی کیا گیا تو اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل فرمایا اور حکم دیا گیا کہ جو مطلقہ ہے اس کے لیے کیا ہے، عدت ہے. اب وہ عدت کیسی ہے، کس طرح کی ہے، اس کی بہت تفصیل ہے، جس میں جو حیض والی ہے اس کے لیے تو 3 حیض ہیں، اور جو پریگننٹ ہے یعنی حاملہ ہے اس کے لیے وضع حمل ہے، اور اسی طرح سے جو آسیہ جس کو کہتے ہیں، جس کو حیض نہیں آتا ہو. اب 2 صورتیں حیض نہیں آنے کی، ایک تو یہ ہے کہ وہ زیادہ عمر میں داخل ہو گئی ہے یا پھر بالغ نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں. اسی طرح سے تو یہ تفصیل طلب ہیں، ان مسائل کو تو مفتیان اکرام سے رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے اپنی نوعیت کے بہت مختلف مسائل ہیں. لیکن یہاں پر جو عرض کرنا ہے اصل بات آپ حضرات سے، وہ ہے حقوق مرد اور عورت کے. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں 2 چیزوں کا بڑا دخل رکھا ہے، اور انسانی زندگی کا پورا انحصار ہی ان 2 چیزوں پر ہے. ایک تو مرد ہے انسان اللہ کی مخلوقات میں، اور عورت بنیادی طور پہ، اور ان میں بھی ایک عورت ہے، اور اس میں علماء نے شمار کیا ہے دولت، کہ اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر جو انسانی زندگی کا ایک بنیاد ہے وہ دولت جو معاشی نظام کے تحت آتا ہے. اسلام کا ایک مستقل معاشی نظام ہے، اس کے اوپر مختلف کتابیں بھی ہیں اور مختلف احادیثیں بھی ہیں، اللہ کے فرمودات اور فرمان بھی ہیں اس طرح کی. اور دوسری چیز وہ عورت ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کے لیے، مرد کے لیے اس کی زندگی میں اس کا بڑا دخل دیا ہے. تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ شوہروں کو سب سے پہلے تو یہ بات کی گئی ہے کہ مطلقہ عورتوں کے لیے کیا ہے، انتظار کرنا ہے، اپنے آپ کو روکا رکھنا ہے 3 حیض کے لیے، اور مرد ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے حمل کو چھپائیں، کیونکہ حمل جب چھپانے کی صورت ہوئے گی تو وہ پھر اس سے عدت کیا ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گی حمل چھپانے کی صورت میں. تو ان کے لیے اس چیز کو حلال نہیں کہا گیا. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر وہ آخرت کے دن پر اور لوٹائے جانے والے دن کے اوپر اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو ایسا کام نہ کریں. اب شوہروں کا حقوق بیان کیا گیا ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ خاوند کے اوپر یہ ہے کہ وہ ان کے حق کو درستگی کی طور کے اوپر کیا کریں، ان سے چاہے تو وہ رجعت کر لیں اور درستگی طور پر ان کو رکھیں. مطلب کیا ہوتا تھا، عورت کا جو تصور ہے، اگر آپ زمانہ جاہلیت میں جائیں گے، اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو انسان نے ٹیشو پیپر سمجھ رکھا تھا، کہ اس کو کیا استعمال کی ہوئی چیز، کہ جس چاہتے تھے جس طرح سے استعمال کرتے تھے.
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، کہ اتنی بڑی جاہلیت تھی کہ عورت کو صرف مطلب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جب چاہا جاتا تھا اس کو فروخت کر دیا جاتا تھا، ٹیشو پیپر کی حیثیت تھی کہ جب اس کا استعمال ہو گیا تو اس کو بیچ دیا جاتا اور اس کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، اس کے ساتھ ظلم زیادتی کی جاتی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور ولادت کے بعد رومن امپائر اور پرشین امپائر میں یہاں تک کی بات ہونے لگی کہ عورت کو بھی انسان تصور کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ حالت تھی، اور یہ پوری صورت حال تھی عورت کے ساتھ میں۔ لیکن اسلام آیا تو اس نے عورت کو مقام دیا کہ کس طرح سے اس کو اس بات کا حق نہیں تھا زمانے جاہلیت کے اندر کہ وہ اپنا نکاح خود کرے، بلکہ اسلام آیا تو اس نے حکم دیا کہ اگر عورت کی مرضی کے بغیر نکاح کیا جائے گا تو کیا نکاح مانا نہیں جائے گا، کہ اس کے اوپر اس کو اختیار دیا گیا کہ یہ اسلام آیا تو اس نے اس کو حقوق دیے گئے۔ اور اسلام سے پہلے کتنی بدترین حالت تھی کہ جب لڑکی کی پیدائش ہوتی تو اس کو کیا کرتے، زندہ زمین میں دفن کر دیتے، اور عورت کو کیا کرتے، میراث میں سے بالکل حصہ نہیں دیتے، اور عورت کو کیا کرتے کہ اس کو بالکل ذلیل ترین حصہ مانا جاتا تھا۔ بلکہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ کئی لوگ بیٹھے اور اس کے اوپر بحث ہوئی کہ اس کو انسان مانا جائے کہ نہیں مانا جائے، اور اس کو اس کے فرائض دیے جائے کہ نہیں دیے جائے۔ تو پھر یہ بحث میں بات طے ہوئی اور لوگوں کے درمیان بیٹھک میں یہ طے ہوئی کہ اس کو انسان مانا جائے، مخلوق مانا جائے، بس اتنا مانا جائے کہ اس کو انسان مردوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا جائے، خدمت تک محدود کر دیا گیا تھا۔ تو اتنی بری صورتحال تھی اسلام کے آنے سے پہلے۔ لیکن قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، جب قرآن مجید تشریف آوری ہوئی، جب اسلام آیا تو پھر اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے اور ان کی وہ تعریف بیان کی کہ جو اسلام سے پہلے جتنا زیادہ ان کو کچلا گیا تھا، بلکہ اسلام آنے کے بعد میں ان کی تعریف بیان کی، اور عورتوں کو ان کی سب سے پہلی چیز جو تھی ان کے حقوقوں سے پامالی کی جاتی تھی۔ بلکہ آپ دیکھیے ہمارے قریب میں جو مذاہب ہیں ان میں بھی ایسی ستی پرتھا کہتے ہیں جس کو، کہ عورت کے ان کے وہاں پر کوئی نظام ہی نہیں تھا طلاق کا، کہ جب عورت کا آدمی مر جاتا تو کیا کرا جاتا، ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو ایسے دستور اور ایسے قانون ان کے مذہب میں تھے اور ان کی کتابوں میں تھے اور ان کے طریقوں میں تھے۔ لیکن قربان جائیے مذہب اسلام کے اوپر آیا تو اس نے عورت کو کہاں کس مقام پر لا کے کھڑا کیا کہ صحیح معنی میں، اور اگر دیکھا جائے جو معتدل انداز اپنایا ہے اعتدال کا، اور کما حق کا اس کا حق ادا کیا، کہ اگر عورت ہے ماں کی صورت میں تو اس کے قدموں کے نیچے کیا کر دیا اللہ عز و جل نے، جنت کو رکھ دیا، اور اگر عورت ہے بیٹی کی شکل میں تو کیا کہا کہ باپ کے لیے بیٹی جنت میں جانے کا سبب ہے، اس کی پرورش کرے گا اور اسی طرح اس کا خیال رکھے گا، اور انصاف کے ساتھ میں اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا کہ لڑکوں کے اوپر اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ بیٹی ہونے کی شکل میں یہ اعزاز عطا کیا اسلام نے، اور بیوی ہونے کی شکل میں کیا اعزاز عطا کیا کہ آدمی کے اوپر لازم کر دیا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اپنی بیوی کو پورا حق ادا کرے، اس کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ زمانے جاہلیت میں جو لونڈیوں سے برتاؤ کیا جاتا تھا اس طرح کا برتاؤ نہ کرے۔ یہ تمام حقوق کس نے دیے؟ اسلام نے دیے، اور کہاں پر لا کے کھڑا کیا۔ تو آپ دیکھیے کس طرح سے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے، پھر یہاں پر جو آیت جو محل استشہاد ہے جس کے بارے میں آپ کو اصل عرض کرنا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے بھی مردوں کے مثل ہے کہ وہ ان کے اچھائی طریقے سے دستور کے موافق ان کے حق کو ادا کرے۔ اب یہاں پر اسلام آیا تو یہاں پر یہ آیت نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ جس طرح سے ان کے حق میں حق تلفی نہ کرے، بلکہ جس طرح سے مردوں کا حق ہے، جس طرح سے مرد اپنے حق لے رہے ہیں اور اپنا حق سمجھ رہے ہیں، بالکل حق کے اعتبار سے، ثواب اور عقاب کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، جزا اور سزا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بالکل عورتوں کا بھی ایسے ہی حق رکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اسلام آیا تو اس نے بتا دیا کہ عورت کا کیا مقام ہے اور عورتوں کیا کیا حقوق ہیں، کیونکہ اسلام آیا تو سب کے اوپر رحمت کی گئی، چوپائے پہ بھی رحمت کی گئی، بچوں پہ بھی مہرت کی گئی، رحمت کیا گیا، غلاموں کے اوپر بھی رحمت کا معاملہ کیا گیا، شفقت کا معاملہ کیا گیا، تو اسی طرح سے عورتوں پہ بھی کیا گیا۔ تو جب ان کو یہ بات کہی کہ بالکل برابر ہے، کہیں بھی ان کی حق تلفی نہیں ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو ایک تو ہوتا ہے کہ غیر کی طرف سے اعتراض کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شیطان ہمارے دل میں بھی یہ بات ڈال دیتا ہے، اسی طرح سے کئی بات کو عورتوں کے دل میں بات ڈالی گئی کہ مرد حضرات تو جہاد میں چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے
سے ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما کے کری کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمائے ہیں وہ مردوں کے تحت عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے، مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جگہ جگہ زیادہ تر آپ کو یہی ملے گا قرآن مجید میں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، ان کے دل میں ایک بات آئی، تو اس کے متعلق بھی عورتوں کی دلجوئی کے لیے اللہ عز و جل نے 22 پارے میں آپ پڑھیں گے، ان المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین، دیکھ رہے ہیں آپ، صادقین صادقات، خاشعین خاشعات، مستقل ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، بالکل ایسا وہ سمجھے نہیں، کیونکہ با اعتبار اعمال اور با اعتبار حکم اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص حکم ایسے ہیں جو ان کی ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے اور فطری اعتبار سے جو ان کے اندر اللہ نے دی ہے اس کے اعتبار سے کہیں فرق ہے، باقی عام طور پر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوا ہے مردوں کو، اسی طرح سے عورتوں کو ہی مخاطب ہوا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کو یہ پیغام دیا اور بتایا ہے کہ ان کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو دوسرے لوگ جو اغیار ہیں، جو ویسٹرن کلچر کی بھرمار ہیں اور جو مغربی تہذیب کی یلغار ہے، ان کو کہا گیا کہ تم کیا سمجھو گے کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے؟ انہوں نے تو ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کر دیا اور عورتوں کے دلوں میں بات پیدا کر دی کہ عورت نے اسلام کو پسپا کر دیا، کہ اسلام نے عورت کو کیا کر دیا، نیچے دکھایا۔ ان لوگوں نے جو غیر تھے اور بولا کہ عورت کے ساتھ تو اسلام نے کیا کرا، آزادی کو چھین لیا۔ اور صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے اور علم کے راستے کو اپنایا جائے تو پتہ چلے گا کہ عورت کو جو مقام دیا ہے اور جو ان کو حقوق عطا کیے ہیں، اسلام نے اس کے علاوہ کسی مذہب نے نہ عطا کیے ہیں، نہ قیامت تک کے عطا کر سکتے ہیں۔ تو کیا کہا گیا کہ ان کے دل میں بات آئی کہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دلجوئی کے لیے مستقل بات کہہ دی۔ اور یہ بات سمجھنے کی جو برابری کی ہے اسلام نے، اب اس کا مطلب دیکھیے ایک جگہ افراط و تفرید بھی ہے کہ جب انسان جہل میں جاتا ہے اور جب اس کو علم نہیں ہوتا ہے تو کہا گیا امل جاہل مفرط او مفرط، جاہل جو ہوتا ہے انسان اور علم نہیں ہوتا ہے تو دو کام ہوتے ہیں اس سے، اور دو کام کیا ہوتے ہیں، کبھی تو افراط کا شکار ہوتا ہے اور کبھی تفرید کا شکار ہوتا ہے، کسی چیز میں بہت زیادہ ہی اس کو کر دیا کہ جس طرح سے کہاں تو عورت کو انسان ماننے اور مخلوق ماننے کا تصور ہی نہیں تھا۔ ایک زمانہ تو کیسا گزرا، علم نہیں تھا، جاہلیت کا دور تھا، اور پھر جب اسلام نے ان کے حقوق دے دیے، ان کو مقام و مرتبہ دے دیا اور ان کا مرتبہ بتا دیا، تو پھر دیکھیے کہ عورت کو اس طرح سے آزاد کیا گیا کہ مرد سے اوپر میرا جسم میری مرضی، اور مرد کے شانہ بشانہ ہو کر کام کرنے کا جاہل نے اور جہالت کے دور نے اور ویسٹرن کلچر نے نظریہ دے دیا۔ کہ ایک طرف تو آپ دیکھیے کیا تصور ہے اسلام سے پہلے عورت کا، اور جب اسلام نے موقع دیا تو آپ دیکھیے پھر آگے اسی اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو یہ بتایا کہ عورتوں کو بالکل بھی اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور وہ بھی ایک اشرف ہے اور وہ بھی قابل تعظیم ہیں، سارے حقوق ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ مردوں سے زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ دیکھیے یہ بات اپنی حق اور سچ ہے۔ یہاں پر قرآن مجید نے جو کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجے کیا ہے، فضیلت ہے، فوقیت دی ہے۔ اب اس بات کو ہمارے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور عورتوں کے لیے بھی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کی ملتے جلتے آیت جو قرآن کریم میں سورہ نساء میں ذکر کی گئی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام یعنی ذمہ دار اور نگراں بنایا ہے، اور حاکم کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ لیکن بسا اوقات دیکھیے ایک انسان جب ذمہ دار ہوتا ہے تو ضرور اس کو آرڈر دینے کا حق ہوتا ہے۔ اب جب بہت سی بات سے سمجھنے کی ہیں، قرآن مجید نے جو کہا ہے نا، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ مرد جو ہے نگراں ہے۔ اب یہاں پر فوقیت کی جو بات کہی گئی ہے اور الرجال قوامون حاکم کی جو بات کہی گئی ہے، اس سے بھی مغربی کلچر نے اور ویسٹرن کلچر نے عورتوں کے دل میں بات ڈلی۔ دیکھو اسلام میں کیا مذہب ہے جس نے عورتوں کو مردوں کا حاکم بنا، مردوں کو کیا کر دیا ہے، فضیلت دے دی ہے، عورتوں کا حاکم بنا دیا گیا ہے، یعنی عورتوں کو صحیح حق نہیں دیا گیا، یہ بات کہی۔ لیکن سمجھنے کی ہمارے لیے ہے اور ہم کو اس کے ترجمہ سمجھنے کی ہے، اس کی تفسیر سمجھنے کی ہے، اس بات کو دل میں بٹھانے کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا گیا کہ حاکم ضرور ہے، ذمہ دار ہے، فوقیت دی ہے، برتری دی ہے، فضیلت دی ہے، تو وہ کس معنی کر کے دی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انسان جو اس کا ترجمہ کیا جائے گا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے آدمیوں کو، مردوں کو کیا بنایا ہے، نگراں اور ذمہ دار بنایا۔ اب جب نگراں ذمہ دار سمجھ لیا تو آپ سوچئے کہ اس کو اس بات کا حق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، ہماری زندگی، ہم جو زندگی جی رہے ہیں، اس میں ایک زندگی گھر کی ہے اور دو شعبے ہیں انسانی زندگی کے اہم ترین شعبے، ایک تو گھریلو زندگی ہے اور ایک باہر کی زندگی ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے جو حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، جو فوقیت دی ہے مرد کو، وہ باہر کی زندگی
کے حساب سے دی ہے کہ عورت کے اندر بناوٹی اعتبار سے اور ساخت کے اعتبار سے وہ صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد میں رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسب حلال کے لیے اور ذریعہ معاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم اور مقرر کیا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے اور عورتوں کے خواتین حضرات کے سمجھ میں آ جائے کہ دیکھیے مرد کو اللہ نے جو یہ بات کہی گئی ہے کہ ان سے فوقیت دی ہے، وہ اس بے اعتبار سے ہے کہ جو باہر کی زندگی ہے، جس کا دار و مدار گھر کی زندگی کر پہ دو باتیں جو میں نے کہی ہیں، ایک تو گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی، یہ دونوں زندگی جو ہے ایک دوسرے کے لیے تلازم ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ لزوم ہے، دونوں ایک دوسرے پہ موقوف ہیں۔ آپ دیکھیے جب انسان کی باہر کی زندگی بگڑے گی، جب وہ معاش اس کا اچھا نہیں چلتا بس اوقات اور معاش میں کوشش نہیں کرتا ہے، تو اس کے گھر میں بھی اثر پڑنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کا بگڑتا ہے، گھر میں جب اس کے روز جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، تو باہر بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا سب و روز میں صبح شام ایک دوسرے سے کیا بات ہے بھائی، سب خیریت تو ہے؟ گھر پہ کام بگڑ رہا ہے، آفس میں کھیت میں کچھ کام ہو رہا ہے، جاب میں کچھ صحیح کام نہیں ہو رہا ہے، آپ سے کیا بات ہے، آپ بہت گمسم لگ رہے ہیں، گھر میں سب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ گھریلو زندگی دار و مدار کس پہ؟ باہر کی زندگی، اور باہر کی زندگی کے دار و مدار اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے کام اپنے اپنے مقرر کی ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم مغربی تہذیب کے دھانے میں بہے نہیں اور اس کی دھارا میں اپنے آپ کو بہنے سے بچائیں۔ اور جو یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور اسی طرح سے مردوں کے شانہ بہ شانہ عورتوں کو لایا جا رہا ہے، کہ آپ دیکھیے کسی انسان نے کیا ہی اچھی بات کہی، یہ سب اسی کی باتیں ہیں کہ جو کہ ایک اللہ والے نے بات کہی کہ عورتوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آزاد کہا جا رہا ہے، کہ عورتوں کو آزاد کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم غلام ہو۔ اصل میں یہ مغربی تہذیب والے عورتوں کو آزاد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عورتوں کے جسم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ آزادی نہیں ہے بلکہ یہ اس چیز کی آزادی چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کے جسم تک پہنچا جائے۔ اور اسی کے لیے آپ دیکھیے کس طرح سے آج کل مالز کے اندر، بازاروں میں اور جگہ جگہ ڈپارٹمنٹ پہ عورتوں کو لا کر منصوبہ بندی کے ساتھ کھڑا کرا جا رہا ہے کہ تاکہ بے حیائی کو عام کیا جائے اور ان کو اسلام سے برجستہ کیا جائے، اسلام سے بہکایا جائے۔ اس کی یہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کام چل رہی ہے۔ آپ جتنا زیادہ بڑے ترقی یافتہ جو کہنے والا ملک ہے ظاہری اعتبار سے، اس کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر کیا کریں گے کہ ہر بڑے ڈپارٹمنٹ میں، ہر بڑی دکان میں، ہر بڑے مال میں، ہر بڑی جگہ میں عورت آپ کو کھڑی ہوئی ملے گی، اور اس کی یہی اثر ہے اور یہی اس کا نتیجہ ہے کہ عورتوں کو اس بات کی ذہنیت ان کی خراب کی گئی۔ یہ غیر کھڑی نہیں عورتیں وہاں پر، اور غیر عورتیں نہیں جا رہی ہیں صرف اور صرف، بلکہ وہاں پر آپ کو ایمان والی عورتیں ملیں گی، اور اس کا نتیجہ ہی انہوں نے کہا کہ اسلام نے تم کو کیا کرا؟ چار دیواری کے اندر بند کر دیا۔ یہ اس طرح سے ان کی ذہنیت خراب کی گئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کے درجے کو کیا دینا ہے، کہ اللہ نے جو فوقیت کا درجہ دیا ہے وہ کس اعتبار سے دیا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جب میں نے پورے پروگرام کو انجام دیا ہے، اس کے سارے امور طے کیے ہیں، تو مجھے زیادہ علم ہے کہ اس کو کیا چیز دینا ہے۔ تو جب پوری دنیا کائنات کو اللہ نے سجایا ہے، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ ہی درجہ بندی کرنے کا حق زیادہ رکھتا ہے۔ ایمان والے کے دل میں اعتراض آنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ نے کس طرح سے ایمان والی عورت کے دل میں، ہاں یہ کہ مغربی تہذیب اور دوسروں کے کہنے میں آ کر ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو کیا کر دیا؟ پسپا کر دیا ہے، لیکن کہہ دیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اعمال کے اعتبار سے اگر ایسا نہیں ہوگا، آپ یہ سمجھیں کہ جہنم میں عورت جائے گی تو اس کو زیادہ عذاب دیا جائے گا، پھر جنت میں عورت جائے گی تو کیا اس کو بہت زیادہ اچھا مرتبہ دیا جائے گا؟ نہیں، اعمال کے اعتبار سے مرتبہ، جو مرتبہ مرد کا رہے گا وہی عورت کا بھی رہے گا۔ جو کام اس نے، اس لیے تو کہا بصراحت کے ساتھ کہہ دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، مہیلا ہو یا پروش ہو، کوئی بھی ہو، نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ خوشگوار زندگی عطا کریں گے، اس کو جنت عطا کریں گے۔ اعمال کے اعتبار سے کبھی بھی عورت کو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ان کا دل میں بات آئی ان کے لیے کہ مرد تو کیا جمعہ بھی پڑھتے ہیں، مرد تو کیا مسجد جاتے ہیں، جہاد میں بھی جاتے ہیں، یہاں بھی جاتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا؟ لیکن اللہ نے کیا کرا؟ احکام نازل کیے اور بتایا کہ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امور خانہ داری میں جو گھر کا سسٹم ہے، گھر کی لائف ہے، جو اپنے گھر میں وہ گھر کی زینت عورت کو اللہ نے بتایا ہے، اگر تم اس میں کام کر رہی ہو، اپنے شوہر کو دین کے لیے ابھار رہی ہے، تو تم کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مردوں کو مل رہا ہے۔ تو یہ اسلام نے تصور پیش کیا، اور ہمیں ویسٹرن کلچر سے بچنا چاہیے کہ وہ ان کا مقصد یہی ہے کہ عورتوں کو باہر لایا جائے اور ان کو آزاد نہیں کیا جائے، بلکہ ان کے جسم تک پہنچنے کے لیے آزادی کی آواز لگائی جائے۔ کہ آپ دیکھیے ہر جگہ بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، اور بے حیائی کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبہ بندی حالت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ جس طرح سے صحابیوں کے سامنے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے سامنے عورتوں کو برہنہ لا کر کھڑا کر دیا، لیکن قربان جائیے صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، انہوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کو کمزور اگر کرنا ہے تو بے حیائی کو عام کر دو، اور جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو ان کے مرد کیا ہو جائیں گے؟ کمزور ہو جائیں گے اور اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے اور عورتوں کو بھی اس بات کی بات سمجھانا ہے اور یاد دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امور خانہ داری میں گھر کی زینت بنایا ہے، گھر کے کام کرنے میں بھی اللہ کی طرف سے بڑا اجر و انعام ہے، اور ان کو اپنے خاوند کی خدمت کرنے میں، اپنے محرم کی خدمت کرنے میں، ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے میں، ان کو دین میں لگانے میں بڑا اجر و انعام ہے۔ کہ دیکھیے ذریعہ معاش جو ہے وہ مرد کے ذمے لگایا ہے، کیونکہ اللہ نے بناوٹی اعتبار سے جسم کے اعتبار سے عورت سے زیادہ مرد کو مضبوط کیا ہے۔ کہ آپ دیکھیے جتنے بھی ایسے کام ہیں وہ سب مرد کے ذمے دیے ہیں، بلکہ عورت کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے تحفظ کا ضامن ہے، یہ تو ہمارے تحفظ کی چیز ہے کہ ان کو آگے کیا گیا، ان کو آگے بھیجا گیا کہ تاکہ ہمارا تحفظ ہو کے۔ اس لیے کہا گیا کہ ترجمہ جو کیا جائے گا وہی کیا جائے گا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں کے اوپر مردوں کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ ذمہ دار اور نگراں بنایا ہے۔ اب ذمہ دار اور نگراں ہے اور فوقیت کے درجہ ہے تو اس میں شک و شبہ اور دل میں بات آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات عرض کی گئی ہے کہ عورتوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا اور یہ بات کو اپنے دل میں بٹھانا ہوگا، اور جو اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو علم کے ذریعے سمجھانا ہوگا کہ اسلام نے کتنا زیادہ تحفظ دیا ہے۔ کہ ایک عورت دیکھو جب بیٹی کی شکل میں ہے تو پوری کفالت کیا ہو کی گئی؟ باپ کے اوپر لازم کی گئی ہے۔ جب بیوی ہو گئی تو شوہر کے اوپر لازم کر دیا کہ اس کا سکنا، اس کا نفقہ اور اس کا پہناوا، اس کا کپڑا، کھانا پینا کس کے اوپر؟ شوہر کے اوپر لازم ہے۔ پوری آپ زندگی دیکھیے کتنا ہی اسلام نے رعایت کی ہے اور عادلانہ طور پر، اعتدال کے طور پر حقوق دیے ہیں کس کو؟ عورت کو، اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام سراپا ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، عورتوں کے لیے شفقت ہے اور برابری ہے۔ انما النساء شقائق الرجال، کہ جس طرح سے وہ برابر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، برابر رکھا ہے کہ انسان فرق کرتا ہے بڑا سا اوقات مرد ہونے کے، بیٹا ہونے کے اعتبار سے، تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ عورت بڑی خوش نصیب ہے جس کی پہلی اولاد کیا ہو؟ بیٹی ہو۔ کہ جس جگہ بیٹی نازل ہوتی ہے پیدا، اور بیٹی جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے گھر میں کیا رحمت ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ ساری چیزیں، ساری برکت رحمت بیٹی کے انعام پہ اللہ نے دی ہیں، اور دنیا کو بتانے کے لیے کس طرح سے جاہلیت کا جو دور تھا جس میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کو، تو جب عورت آئی تو اس کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، حضرت فاطمہ تو رضی اللہ کی دیکھیے کہ فاطمہ کیا ہے؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو بضاعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پوری دنیا کو بتانا تھا کہ کیا مرتبہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ کے بیٹے ضرور تھے، لیکن اللہ کو کیا نظام چلانا منظور تھا کہ آپ نے بیٹیوں کے ذریعے سے آپ کی نسل چلائی۔ کہ دو بیٹے بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے تو آپ کا بیٹیوں کے ذریعے سے نظام چلا۔ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کن بیٹوں کا نظام چلا، بیٹیوں کے ذریعے سے نظام چلایا اور دنیا کو بتایا کہ کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے، اور ہمیں اس عادلانہ نظام کو قائم رکھنا چاہیے اور فرق کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور جو مغربی تہذیب اور غیروں کے وہاں سے جو کلچر ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے، اور جو عورتوں کے اندر ان کے شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کے شانہ باشانہ ہو، تو ان کو سمجھانا ہے اور ان کو ان ساری باتوں سے روشناس کرانا ہے، ان کو ان حدیثوں سے واقف کرانا ہے کہ جو تحفظ مرد کے حصار میں اللہ نے عورت کو دیا ہے وہ غیروں کو اس میں نہیں دیا ہے۔ کہ غیر تو چاہتے ہیں کہ باہر لایا جائے، غیر تو چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر آج دیکھیے کہ جو مرتد ہونے کے ریکارڈ ہیں ان سب میں کیا کیا انجام ہو رہا ہے لڑکیوں کا۔ کہ آپ بتا دیں کسی کی بھی زندگی خوشگواری کے ساتھ گزر رہی ہے، بلکہ روزانہ قتل کے انجام دیے جا رہے ہیں۔ تو اسلام نے سارے حقوق فراہم کیے ہیں۔ طلاق کا جو آپ مسئلہ اس کے اندر یہ ان آیات کے ما قبل اور ما بعد میں عورتوں کے حقوق بھی ہیں، اور طلاق کا مسئلہ بھی ہے کہ طلاق کو کہا گیا ہے کہ ابغض المباحات، کہ جو طلاق ہے یہ مباح چیزوں میں سب سے بری مانی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مجبوری کے درجے میں، ہوتا نا کہ باپ چاہتا ہے کہ بیٹا کو منع کرتا ہے، بیٹا مت کھا، بیٹا ضد کرتا ہے، بولتا ہے چل بیٹا، نہیں چاہتے ہوئے میرا تو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ تو یہ طلاق کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حل کے طور پہ رکھا ہے کہ طلاق کو پسند تو نہیں کیا گیا، حل کے طور پہ۔ آپ دیکھیے غیروں کے وہاں کوئی طلاق کا تصور نہیں ہے، جو تھوڑا بہت لیا گیا وہ بھی صرف ہمارے ایک نظریے کو لیا گیا، بالکل تصور نہیں طلاق کو جو اسلام نے طلاق کا تصور دیا۔ کہ اب میاں بیوی دیکھیے آپ خودکشی کے جو کیسز ہو رہے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ الحمدللہ اہل ایمان
خودکشی سے، سوسائڈ سے اور اس طرح سے اپنی خود جان پہ ہلاکت کرنے سے دور ہیں، لیکن اب زمانہ ایسا قریب آ رہا ہے کہ اہل ایمان بھی کمزور ایمان کی وجہ سے خودکشی میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ خودکشی کے پہلے تو کیس جو غیروں کے وہاں زیادہ ہیں تعداد، ابھی بھی ان کی تعداد زیادہ ہی ہے غیروں کی، تو آپ دیکھیں ان کے وہاں جو خودکشی کے سوسائڈ کے کیس آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر گھریلو مسائل کو لے کر۔ ابھی قریب زمانے میں ہمارے یہاں کا ہی، ہمارے شہر کا ہی قریب زمانے میں ایک کیس آیا خودکشی کا، جس میں غیر نے خودکشی کر لی، اس میں بھی گھریلو مسائل ہی تھے۔ تو زیادہ تر خودکشی کے کیس میں گھریلو مسائل ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کوئی نظریہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جب میاں بیوی بن نہیں رہی ہے تو اسلام کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر لڑنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، زندگی بھر لڑ کے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کے ضرورت نہیں ہے۔ جب ساری کوشش کر لی اور ساری بیٹھکیں ہو گئی، جب نہیں بن رہی تو اسلام نے ایک قاعدہ دیا ہے، قانون دیا ہے کہ طلاق کے ذریعے سے زندگی کو آسان کر لو۔ پسند نہیں کیا ہے لیکن طلاق کے ذریعے سے آسان کر لو، ایسا نہ کرو کہ خودکشی کر لو کہ انسان میاں بیوی بن رہی ہوتا ہے زندگی میں، نہیں بن پا رہی ہے، نہیں میچ ہو پا رہی ہے، ساری کوشش کر لی لیکن کیا کریں۔ لیکن اب دیکھیے آپ، وہاں پر کوئی نظریہ نہیں ہے اس کا، تو کیا انسان کے پاس کمزور ایمان تو بالکل نہیں ہے، ایمان تو ہے ہی نہیں، تو اس کے پاس کیا نظریہ بچتا ہے کہ اپنی جان کو ہلاک کرنا ہے، خودکشی کا۔ اور اسلام نے کیا تصور دیا؟ خودکشی ہمارے وہاں پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن اللہ الامان والحفیظ، اللہ بچائے کہ اب کیسز ہمارے یہاں بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایمان کی نا محنت ہونے کی وجہ سے، اور بلکہ بڑھتے کیا جا رہے ہیں، اپنے ہی علاقے کے اور اپنے ہی کالونی کے بہت سے ایسے کیسز آ گئے سامنے کہ جس میں ایمان کی کمزوری، انسان کیا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو اسلام نے قانون دیا، دستور دیا، منشور دیا، نظریہ دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو کیا ہے، طلاق کے ذریعے چھٹکارا پائے اور خودکشی نہ کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنی جان کو ہلاک کرے گا اور خودکشی کرے گا، سوسائڈ کرے گا، تو کل قیامت کے دن وہ اسی حالت میں آئے گا جس حالت میں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے۔ کوئی چاقو مار کے ہلاک کر رہا ہے تو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا، کوئی ڈبو کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے تو اسی حالت میں ڈوبتا ہو، کوئی جلا کے کر رہا ہے اپنے آپ کو ہلاک تو جلتے ہوئے کل قیامت کے دن آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ خودکشی کا عالم ہے، لیکن اسلام اور ایمان نے تو انسان کو کیا رحمت دی ہے، ایمان نے تو کیا ہے امید دلائی ہے، اسلام نے امید دلائی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو اسلام سے لگائیے، قرآن سے لگائیے، حدیث سے لگائیے، علماء سے جوڑیے، تو اسلام کیا آپ کے لیے امید ہے، سراپا امید ہے۔ نقصان ہو گیا تو کیا ضرورت ہے؟ ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے، گولیاں کھاتا ہے، ارے بھائی قرآن ہے، نماز ہے، صبر ہے، تحمل ہوئے، علماء کی مجلس ہے، قلب کی محنت ہے، تو اسلام نے یہ نظریہ دیا ہے ہمارے کو۔ تو ہمیں اسلام کو گہرائی سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور عورتوں کی بھی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی جو محنتیں ہو رہی ہیں جس سے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں ان کو اسلام سے قریب کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو صحیح علم دینے کی ضرورت ہے۔ آخری میں باری رب العالمین سے ہی دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح ہمارا نظریہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا